ہیلو گائز، السلام علیکم۔ میں آپ کا بھائی مسٹر خان ولاگ آج جشن دستار بندی میں جو ہمارے بھائی کی ہے، اس میں دو شخصیت آنے والے ہیں۔ ایک کا نام ہے حضور حسان ملت صاحب اور دوسرے حماد رضا صاحب۔ ان کی تقریر کا آپ لوگ ویٹ کریں اور لاسٹ تک بنے رہے۔ اس جلسے میں آپ لوگ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملے گی، لاسٹ تک بنے رہے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو مولا، اب تو بس ایک ہی دھن بولتے رہیے پگھلنا علم کی خاطر، مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے ہم پہچان نہیں سکتے خدا کیا ہے، بغیر اس کے ہم پہچان نہیں سکتے خدا کیا ہے۔ معزز سامنے کرام، علم وہ چیز ہے کہ انسان علم ہی کے ذریعے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جانتا ہے۔ انسان علم ہی کے ذریعے اللہ کی ربوبیت کو سمجھتا ہے۔ انسان علم ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتا ہے۔ انسان علم ہی کے ذریعے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری سنت کو پہچان چلتا ہے۔ سبحانہ جگہ پہ آج ہم لوگ ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ مل کے پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، میں تو مالکی ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ پڑھیے تیرا میرا رشتہ کیا، اس کلمے پہ جان فدا، لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ کون کون سرکار سے محبت کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو فضا میں اٹھائیں، ہم چل کے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سنیں، کس کو معلوم ہے، کس کو ہے یہ پتہ، کس کو معلوم ہے، کس کو ہے یہ پتہ، رب تعالیٰ کو محشر میں کیا چاہیے، آج کیا چاہیے۔ کس کو معلوم ہے، کس کو ہے یہ پتہ، رب تعالیٰ کو محشر میں کیا چاہیے، آج کیا چاہیے۔ کہ کس کو معلوم ہے، کس کو ہے یہ پتہ، رب تعالیٰ کو محشر میں کیا چاہیے، رب تعالیٰ کو محشر میں کیا چاہیے۔
ہر کسی کو خدا کی رضا چاہیے، ہر کسی کو خدا کی رضا چاہیے۔ جبریل نے چوما میرے سرکار کا تلوار، جبریل نے چوما میرے سرکار کا تلوار، جبریل نے چوما میرے سرکار کا تلوار، جبریل نے چوما میرے سرکار کا تلوار۔ چہرہ ہے جو شمس تو واللیل ہے زلفیں، ذرا مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ چہرہ ہے جو شمس تو واللیل ہے زلفیں، واللیل ہے زلفیں، اور چہرہ ہے جو سے اچھا میرے سرکار کا تلوار، تلوار ہے چاند سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور حسان ملت، حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا، حضور آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا، حضور آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا۔ الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ جناب داؤد کے ہاتھ میں لوہا پگھل رہا ہے، لوگوں نے کہا اے داؤد آپ کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے؟ تو لوہا آپ کے ہاتھ میں پگھل رہا ہے، ہم لوہا کی پوجا کرتے ہیں، لوہا آپ کے ہاتھ میں پگھل رہا ہے۔ لوہے کو جب داؤد نے توڑا مروڑا جو چاہا بنا دیا،
लोगों ने कहा लोहा में बड़ी ताकत है, मगर लोहे से ज्यादा आपके हाथ में ताकत है। आपके हाथ की पूजा करेंगे, आपके हाथ आगे झुकेंगे, हम आप ही की पूजा करेंगे। जनाब दाऊद ने कहा मेरे आगे मत झुको, उस खुदा के आगे झुक जाओ जिसने मुझे नबी बना कर भेजा है, रसूल बना कर भेजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे आगे मत झुको, उस खुदा के आगे झुक जाओ जिसने मुझे नबी बना कर भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा जमाना और गुजरा, नाल मूसा तशरीफ लाए। इस जमाने में लोग जादूगरों के आगे झुक रहे थे। फिरौन का दौर था, फिरौन जादू के आगे आगे झुकता था। जादूगर जो कहते थे फिरौन वही करता था। जादूगरों के इशारे पर उसको हुकूमत चलती थी, वो अपने आप को खुदा कहता था। शान मुस्तफा मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत। 500 साल के बाद 500 साल के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं मक्का की सरजमीन पर, आमना खातून की गोद में, अब्दुल्लाह के मकान में। ऐ मुसलमानों, थोड़ी देर के लिए हम जब मौजू से हटकर नबी का मिलाद पढ़ लें, मगर आप लोग मेरा साथ दे दीजिए। याद रखिए ये जलसा है, जलसा एक लफ्ज है, मफहूम मिलाद ही है। वसल्लम की बारगाह आलिजा में दुरूद पाक का विर्द कर लें, मिल करके पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज थोड़ी सी बुलंद कर ले और पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रुख दिल है या महरी समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब्ज़े सया मश्क़ खुदा ये भी नहीं। नजर नहल महयाती नज़ीर कफ़ी, 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 नजर मिसले तो नाशुद पैदा जाना। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब की बिला मुरादाबादी इस्तकबाल करें। नारे तकबीर नारे रिसालत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मुरादाबादी। नारे तकबीर नारे रिसालत। आप हज़रात मौलाना सुकून के साथ बैठे देखें। जमात अहले सुन्नत का एक अजीम खतीब, एक अजीब अपने कदम बजसन हारे, बजसन हारे रम झम रम झम, बजसन हारे रम झम रम झम, बजसन हारे रम झम रम झम, बजसन हारे रम झम रम झम। दो बूंद इधर भी गिरा जाना, बजसन हारे रम झम झम झम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अर्रूह फिदा कब
اب اندازہ لگائیے اگر پڑھنے والوں کا رتبہ یہ ہے تو پھر پڑھانے والوں کے رتبے کا اندازہ بہت غور سے میری بات سنیے گا. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اگر یہاں پہ 1000 لوگ بیٹھے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 1000 لوگوں کے 1000 گھنٹے برباد نہ ہوں. صرف میرا وقت نہیں, اس میں آپ کا وقت بھی لگا ہے, اور اس وقت کو اتنا خوبصورت رنگ میرا بس خام خام نہبا رضا نہ طرز میری ناد رنگ میرا ارشاد احبانات تھا ارشاد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پہ, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. ہم عاشق سرکار پہ یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے, جو دل میں دیا عشق رسالت کا جلا ہے, جو دل میں دیا عشق رسالت کا جلا ہے, اور آنکھ میں جو خواب مدینے کا سج. تو گویا اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں, میرا دروازہ کھلا ہے. اگر ابھی دھڑکنیں موجود ہے سینے میں تو گویا ہر دھڑکن یہ کہتی ہے چل اس در پہ جہاں سے کوئی ٹھکرایا نہیں جاتا ہے. یہ تو انسان کا اندھا پن ہے کہ اس نے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا جہاں سے ذلت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا. کبھی اس در پہ جا کے آواز دی ہوتی جہاں سے آج تک کوئی محروم لوٹا ہی نہیں ہے. آواز آتی ہے آج بھی, آواز کرم دیتا ہی رہا, تھکار گئے لینے والے, منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی, محتاج کر محروم کبھی لوٹایا. یہ تو ہماری کبھی ہے نا, ہم لے نہیں پا رہے. خدا را ایک ایک بندے سے میری گزارش ہے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں, اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. اور اگر اس گمان میں ہم زندہ ہیں کہ کوئی بات نہیں بعد والے بخشوا لیں گے, اگر یہ ذہن میں بات ہے کہ بعد والے بخشوا لیں گے تو پھر اس دھوکے سے باہر آ جاؤ. جس قوم کو 40ویں کے بعد بیٹھی ہوئی قبر پہ مٹی ڈالنے کی فرصت نہ ہو, وہ نسل ہماری بخشش کی فکر کرے گی. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ جس نسل کو مرنے کے بعد ہماری بیٹھی ہوئی قبر پہ مٹی ڈالنے کا وقت نہ ہو, کیا گارنٹی ہے وہ ہماری بخشش کی فکر کرے گی؟ خیال کیجئے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بعد والے ہماری بخشش کا انتظام کریں گے تو اپنے گریبان میں جھانکے. ہمارا باپ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے, لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کے گیا, ہم نے کتنے اس کی قبر پہ سونے کے تاج چڑھائے؟ خود اپنے آپ سے پوچھئے گا, میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اویس کے عشق کا اندازہ نہ ہو, وہ ابو بکر کے عشق کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عشق کی بنیاد لاجک پہ نہیں عقیدت پہ ہوا. لوگ پیغمبر کو آگے زیادہ اس نے ٹانگیں چیر دی تو یہ بھی ٹانگیں چیرے کھڑا ہے. اس نے عورتوں کی جگہ ہاتھ پہنچا دیا تو اس نے بھی وہی باندھ دی. اچھا خاں سے مرد کی عورت بنا. اب اندازہ لگائیے, اس کو ایک دن میں نے سنا آیت ہی نہیں پڑھی جا رہی اس سے قرآن کی, جسے قرآن پڑھنا نہ آتا وہ دین بتائے گا. تو نوجوانوں شکر اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے. ہم اگر یہ سوچتے ہیں نا دیکھا جائے گا بخشے جائیں گے. میرا امام کیا کہتا ہے؟ میرے امام نے کہا تھا ایک میں کیا, میرے حصیاں کی حقیقت کتنی. ایک میں کیا, میرے حصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ہاں مجھ سے 100 لاکھ کو. آج بندہ نہ صبح سے شام تک جھوٹ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے شکر ہے جی جنت کی. صبح سے شام تک بکواس غیبت چغلی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے شکر ہے جی جنتی.
बड़ा पक्का बैठा है, बड़ा पक्का ईमान लिए बैठा जन्नत का। वो कह रहा है जी जन्नत क्यों, 1 किलो में 900 ग्राम तोल रहा है, फिर भी दावा जन्नती का। 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम नाप रहा है, फिर भी कह रहा दावा जन्नत का। ठेला लगाने वाला भी कम नहीं है, आगे नए सेब लगा रखे, नीचे काने सेब लगा रखे। हाँ 280 रुपए किलो बेच रहा है, 220 रुपए किलो, आगे वाले दिखा के नीचे वाले भर देता और कहता देखा मेरी होशियारी। मैं तो एक दिन हैरत में पड़ गया हजरत, मैंने स्टिकर छुटाया ना तो उसके नीचे सेब पाना निकला। हाँ जी, दाग लगा हुआ था उसके नीचे, दगीला, और उसके ऊपर से स्टिकर लगा हुआ, काय का ब्रांडेड होगा। आप अंदाजा लगाइए लोग किस तरह से लूटना चाहते हैं। और वो कह रहा है जी मैं जन्नती हूं, बिस्मिल्लाह पढ़ के ठेला लगा रहे हैं, और सुबह से शाम तक आंखों में धूल झोंक के शाम को 1200 रुपए तेल डाल के जेब में डोलता हुआ घर जा रहा है। आज अच्छी बिक्री हो गई है, ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, आपके ठेले पे सिर्फ पैसे वाले नहीं आते हैं, आपके ठेले पे सिर्फ अमीर नहीं आते हैं, कितने ऐसे गरीब भी तो आते हैं जिन्होंने सुबह से शाम तक 500 रुपए कमाए होते हैं। आते वक्त बेटी ने उंगली पकड़ के कह दिया था, अब्बा सुना के सेब भी कोई चीज होती है, हमने कभी खाए नहीं है, हमारे लिए सेब लेके आ जाना। वो सुबह से शाम तक मजदूरी करने वाला बाप जब 200 रुपए के सेब लेके जाता है, सिर्फ सेब नहीं है, उसमें बेटी के अरमान भी होते हैं, घर की खुशियां भी होती है, आधे दिन की मेहनत लगी होती है। तुमने 280 रुपए में अगर गलत सेब डाल दिए हैं, उसने 4 पीस इसलिए लिए थे कि घर के अंदर 4 मेंबर मौजूद थे, उसमें तो आपने दकीले डाल दिए, तो अच्छे डाल दिए, और तुम खुशी से 1200 रुपए जेब में डाल के अपने घर की तरफ बढ़ तो गए थे, लेकिन तुम नहीं जानते हो, तुम तो बेफिक्र हो के लौटे हो। जब कोई गरीब उन सेबों को लेके अपनी फैमिली के अंदर आता है, बच्चे दौड़ जाते हैं, आज अब्बा सेब लेके आया है, आज मनपसंद की चीज है। जब माँ तकसीम करती है, बेटी काट के कहती है अम्मी सेब खराब निकला है, फिर माँ तो माँ होती है, अपने हिस्से का सेब बेटी की गोद में रख देती है। बेटे की जबान से निकला अब्बा जी सेब मेरा भी खराब है, बाप ने अपना भी दे दिया। जब बच्चों ने पहला मुंह मारा है, ख्याल आया माँ न खा सकी है, तड़प कर कहते अम्मी जी तुम क्या खाओगी। फिर माँ की मोहब्बतें देखे, माँ की ममता तो देखे, जिसने अपना हिस्सा बेटी बेटे को दिया, वो झूम के कहती है बेटी मुझे सेब अच्छे नहीं लगते हैं, बेटे मुझे सेब पसंद नहीं है, ताकि बच्चों के लुकमे में कमी ना आए। तुम्हें क्या लगता है, तुमने जब 2 सेब काली थैली के अंदर डाले थे, खरीदार ने तो नहीं देखे, लेकिन खुदा देख रहा था, उसका रब देख रहा था। जब तुमने किसी गरीब को धोखा दिया, तुम्हें क्या लगा 1200 रुपए से तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, अगर गरीब की एक आंख निकल गई तो 7 पुश्तों से भी ये कर्जा नहीं उतारा जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला जो हसनैन के बाबा हैं, ज़हरा के शोहर हैं, उन्होंने कहा था लोगों अमीर से डरना या न डरना, लेकिन गरीब से डरते रहना, कमजोर से सदा डरना। गुलामों ने कहा था हुजूर ताकतवर से डरना समझ में आता है, कमजोर से क्यों डरना। फरमाने लगे अगर सितम या तकलीफ तुम ताकतवर को दोगे तो वो अपनी ताकत के हिसाब से बदला ले लेगा, लेकिन अगर दुख गरीब को पहुंचा और वो बदला लेने की ताकत में हिम्मत में नहीं होगा, वो यूं नजर उठा के अपने रब से एक बार कहेगा, और जब रब बदला देता है ना तो फिर चमड़ी उधेड़ देता है। हम इतने जरी हो गए, हम इतनी जरूरत वाले हो गए, हम सोच रहे हमें कोई देख ही नहीं रहा, हमें कोई देख ही नहीं रहा। माफ कीजिएगा बातें कर दी लेकिन सच्ची है। वो ताबीज लेके चला गया, फिर कुछ महीनों के बाद वापस आया। हज़रत ने पूछा खैर है? उसने कहा जब से आपने लिख के दिया है ना, बस रब का बड़ा करम हो गया है। फरमाने लगे तू तो सुकून से है लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ गई है। मुरीद तड़प गया, कहने लगा हुजूर क्या गलती हो गई? आपने तकिया हटाया और तकिए के नीचे से कागज का टुकड़ा निकाला। फरमाने लगे तू कागज जो लाया था ना उसका आधा टुकड़ा बच गया था, मुस्तफा रजा इतने दिन से इसकी हिफाजत कर रहा था।
جس کے بیٹے کا تقوی کا عالم یا ہو، یہ ہو، جس کا بیٹا متقی اعظم ہو، اس باپ کے اپنے تقوی کا عالم کیا رہا ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار مفتی اعظم و عالم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ اندازہ لگائیے، لوگ سمجھ نہیں پائے آج تک اعلیٰ حضرت کو، خالی بکواسے کی چوک میں کھڑے ہو کر کے، خالی چند باتوں کو لے کر کے اڑ گئے۔ پڑھو نا اعلیٰ حضرت کو، یہی مفتی اعظم سے کسی نے کہا آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے، اسٹیشن میں بیٹھے کسی نے پوچھ لیا آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے، ہچکی بھر کے رونے لگے۔ اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تکلیف دے دی میں نے کوئی؟ کہا یار بات تیری نہیں۔ کہا پھر روئے کیوں؟ کہا اس خیال نے رلا دیا کہ جب کوئی مجھے اعلیٰ حضرت کا بیٹا کہتا ہے تو مجھے بڑی غیرت آتی ہے۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے رو دیتا ہوں، اس لیے غیرت چڑھتی ہے کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا مصطفیٰ رضا، ویسا نہ ہو سکا۔ باپ اندازہ لگائیے، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر مالی کے میراث سے پدر کیوں کر؟ ایسے ہی تو وارث نہیں تھے نا، ایسے ہی تو نائب نہیں تھے۔ ان کو دیکھتے تھے لوگوں کو اعلیٰ حضرت یاد آ جاتے تھے۔ ہاں جو نائب ہوتا ہے نا، اپنے محسن کا جو ہوتا ہے آئینہ ہوتا ہے، اپنے آقا کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو تاج الشریعہ کو دیکھتے تھے انہیں مفتی اعظم کی یاد آ جایا کرتی تھی، اور آج جو قائد ملت کو دیکھتا ہے اسے تاج الشریعہ کی یاد آ جائے۔ یہ سچائی ہے کہ نہیں بولو؟ یہ 100% سچائی ہے۔ اور میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا تھا جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، یعنی جتنے رنگ چاہو چڑھا لو۔ تیرے میرے کہنے میں کیوں یار صدری بڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے، میرا امامہ بڑا اچھا ہے، میرا جبہ بڑا اچھا ہے، لیکن کیا خاک اچھا ہے اگر حضور کا پسند نہ ہو؟ اگر محبوب گدڑیوں میں راضی ہے تو پھر جبے بیکار ہوتے، اگر وہ ٹھوکروں میں رکھ کے راضی ہے تو چاچے شادی بیکار ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرے مرشد نے کہا تھا جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ آپ حضرات اپنی کی جگہ پر بیٹھ جائیں، محبت کے ساتھ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مختار دو عالم کانفرنس، مختار دو عالم کانفرنس، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، پیر طریقت حضرت حسان بن نور واسطی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور حسان ملت، حضور حسان ملت، حضرات سرکار حضور حسان ملت، اور ساتھ ہی ساتھ خلیفہ سرکار حسان ملت حضرت علامہ اصغر علی یارلوی صاحب۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بیٹھ جائیں حضرات، محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر یہ کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کے یہ خیال آتا ہے اگر یہ اخلاق کے اتنے امیر ہیں تو مدینے والے کے اخلاق کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مختار دو عالم کانفرنس، حضور حسان ملت، حضور حسان ملت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے بڑے راہ شریعت، منبع فیض و حکمت، حضور حسان بن نور واسطی دامہ ظلہ العالی کی آمد ہو چکی ہے۔ حضرت کی اگر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، ہم عشق کے بندے کیوں بات، فیضان مسولی کی نرم طبیعت کا مالک ہوتا ہے، کریم طبیعت کا مالک سید ہوتا ہے۔ پہچان لگا اجمیر شریف ہے، بولو سبحان اللہ۔ اتنی
آہستہ بولو کہ کہیں موت نہ آ جائے، ارے اتنی زور سے بولو کہ گلا بیٹھ جائے، تاکہ صبح ماں سے جا کے چائے مانگو تو اشارے سے مانگو، امی پوچھے کیا ہوا، کہنا ماں پیسے والے پیسے لٹا رہے تھے، میں حضور کے نام پہ آواز لٹا کے آ گیا۔ سید بتا رہا ہوں سید کون ہو، میں سید سمجھا رہا ہوں، میں سید سمجھا رہا ہوں۔ اجمیر شریف ہے، ایک خاتون نے رو رو کے دعاؤں میں بیٹا مانگا، رو رو کے، غریب نواز کے دربار سے بیٹا مل گیا۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ولی رب کے کرم سے دے دیا کرتے ہیں، ولی رب کے کرم سے دے دیا کرتے ہیں۔ جن کا یہ نظریہ تو کہ ولی سے نہیں مانگنا چاہیے تو اسے اپنی بیوی سے بھی کھانا نہیں مانگنا چاہیے۔ غریب سے بیٹا مانگنا شرک ہے تو بیوی سے چائے مانگنا جائز کہاں سے ہوگا؟ کیا بات ہے، کھانا مانگنا جائز کیسے؟ غیر اللہ سے مدد اگر شرک ہے تو پھر جنازہ اٹھوانا بھی مت کسی سے، سڑ جانا رکھے ہے نا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ولی اللہ کے کرم سے عطا کرتے ہیں تو اس نے مانگا، اللہ نے غریب نواز کے صدقے میں اسے ایک بیٹا دے دیا۔ جب 6 سال کا ہوا تو ماں لے کے چلی اجمیر شریف، نظر مانی تھی 6 سال کا ہوئے گا تو تیرے دربار میں لاؤں گی، وہ لے کے گیا، بچہ تھا، کس سے؟ غریب نواز کی جالیوں سے جا کے، بیٹے کے طرف نہیں گئی، جالیوں پہ گئی، اس نے کہا زندہ لائی تھی زندہ لے کے جاؤں، زندہ لائی تھی زندہ لے کے جاؤں، مردہ میرا نہیں تھا۔ جیسی تڑپ کے اس نے کہا، پھر شور ہو گیا، لو جی سانس آ گئی ہے بچے کو۔ اب بچوں کو لوگ دیکھنے لگے، لوگوں نے دیکھا جہاں بچے نے پیشاب کیا تھا وہ قبر پھٹی، اس سے مرنے والا جو اس نے لیٹا تھا وہ بزرگ نکلا اور چل دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کون تھا اور کدھر گیا؟ تو بتایا گیا کہ اس بزرگ سے غریب نواز نے فرمایا تو نے بچے کو پٹکا کیوں؟ کہا میری قبر پہ اس نے پیشاب کیا۔ فرمانے لگے سن، میری بارگاہ میں تہذیب والے بھی آئیں گے، نا سمجھ بھی آئیں گے، اگر برداشت کرنے کی طاقت ہو تو لیٹ علی کے بیٹے کی کروٹ میں، ورنہ کہیں اور جا کے ٹھکانا۔ بریلی سے آواز آتی ہے آتا کے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو کہ منگتا کوئی شاگوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ دے۔ یہ سید کی شان ہوتی ہے، سید دو چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں، ماشاءاللہ، نمبر 2 کریم لکھی ہوئی۔ اس کے مؤلف ہیں محمد آفتاب عالم نظمی جامعی، جو اسی ادارے کے ایک طالب علم رہے۔ ماشاءاللہ ان کی کاوش، ان کی محنتیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس کتاب میں 123 یا 24 صفحات ہیں۔ اس ادارے کا یہ فیضان دیکھیے جس کا اجرا حضور سید صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے کرایا جائے گا۔ آپ حضرات بھی جو اردو دام ہو اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کا وقت بے وقت مطالعہ بھی کرتے رہیے گا، اس سے حضور کے عشق کی جو مٹھاس ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ اجرا حضور سید صاحب قبلہ کے ہاتھ سے کیا جائے گا۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں دارالعلوم قادریہ انوار العلوم سے فارغ ہونے والے ہونہار طالب علموں میں سے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا حضرت حافظ محمد شفقت صاحب، جن کا تعلق بہار کی سرزمین سے ہے، حافظ سید محمد فیض شاہی صاحب جن کا تعلق کانپور کی سرزمین سے، وہ ممبر شریف پہ میاں حضور کی موجودگی میں تشریف لے آئیں تاکہ ان کے سر پر تاج رکھ دیا جائے۔ علماء کرام ممبر نور پر جلوہ افروز ہو۔ آپ حضرات اپنی ماتھوں کو نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، محبت سے آپ حضرات وہیں بیٹھے رہیں گے اور حفاظ قرآن جو فارغ ہو رہے ہیں مدرسہ قادریہ انوار العلوم سے وہ ممبر شریف پہ تشریف لے آئیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت حافظ محمد پیارے بابو کشن گنج بہار، حضرت حافظ محمد میزان صاحب پورنیہ بہار، حضرت حافظ محمد ارشاد رضا کشن گنج بہار، یہ 6 حافظ قرآن ہیں جو آپ کے مدرسہ قادریہ انوار
علوم سے فارغ ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور حسان ملت ان کے سر پر دستار حفظ و قرآن رکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خلیفہ سرکار حسان ملت حضرت علامہ اصغر علی رضوی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی مظفر حسین مصباحی صاحب قبلہ، حضرت مفتی تحسین رضا قادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، ان علماء کرام کی موجودگی میں ان کے سر پر تاج رکھا جا رہا ہے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے کی ناظم اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء الرحمن صاحب قبلہ کی موجودگی ہے۔ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار حفظ و قرآن، مدرسہ قادریہ انوار العلوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں شیخ طریقت، پیر طریقت، شہزادہ غوث اعظم ہمارے اور آپ کی اس بزم میں جہاں رسم اجرا کے بعد حضرت بچوں کے سر پر تاج رکھ رہے ہیں اپنے نورانی ہاتھوں سے، اور تمام علماء کرام ممبر پاک مصطفیٰ پر تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں قاری سراج صاحب کے بلا ممبر پاک مصطفیٰ پہ موجود ہیں۔ آپ حضرات سے تھوڑا اور ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھیں مسکر ہوئے ہاتھ لگاتے ہوئے حضرت علامہ ضیاء الرحمن صاحب کی بلا کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں، پاسبان ملت حضرت علامہ اصغر علی رضوی خلیفہ سرکار حسان ملت کی موجودگی ہے۔ ممبر پاک مصطفیٰ پر بچوں کے سر پر تاج رکھا جا رہا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، حضرت حافظ قاری فرقان رضا صاحب کی بلا، حضرت حافظ رضوان صاحب کی بلا، قاری صداقت اللہ الہ آباد کی سرزمین سے ہماری اس عظیم الشان بزم میں حضرات آپ نے بہت عمدہ پروگرام میں شرکت کی ہے، آپ سب کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اور استقبال کریں ان حافظ قرآن کا جو مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اور بیداری کا ثبوت فراہم کرتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن دستار حفظ و قرآن، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور حضرات ابھی تک جو لوگ سلسلے میں داخل نہیں ہوئے، دیکھیے بہت اچھا موقع ہے، حضور حسان ملت ہماری اور آپ کی بزم میں تشریف لائے ہیں۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں گے۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ آگے تشریف لے آئیں۔ مرید ہونا دیکھیے ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی ابھی جوان ہیں یا ابھی بچے ہیں، زندگی رہی تو آخری موڑ پہ مرید ہو جائیں گے، تو اس دھوکے میں نہ رہیے گا، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں صحیح سلسلے میں، تو اس کی برکتیں ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں حضرات آج یہ شہر کانپور بھی آمد ہو رہی ہے کاربندی کے اس قائم موقع پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار مدرسہ قادریہ انوار العلوم، قاضی شہر کانپور، نعرہ تکبیر، تھوڑا حضرات راستہ دے دیں، قاضی شہر مہانگر کانپور کی آمد ہے، اور نائب قاضی شہر قاری صغیر عالم صاحب حبیبی، حضرت علامہ مفتی محمد رفیع احمد صاحب، حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب یہ سب کے سب تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات یہ ہمارے اور آپ سبھی حضرات کی خوشبختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان آل نبی اولاد علی وارث جبہ مولائی کائنات جانشین سرکار مسولی سیدی آقائی مولائی حضور الشاہ سید حسان بن نور واسطی کی آمد ہے۔ لہذا میں آپ سبھی حضرات سے التماس کر رہا ہوں کہ جو حضرات ابھی داخل سلسلہ نہ ہوئے ہوں، بڑا حسین موقع ہے، اپنے اپنے بچوں کو بھی آپ حضرات آل رسول کے قدموں میں ڈال دیں، اور یہ رومال اگر وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو آپ اپنے سامنے والے کے پشت پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں، اپنے سامنے والے کے پشت پہ آپ سبھی حضرات اپنا ہاتھ رکھ دیں، اور جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ
ورسوله سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیات واتوب الیہ. نماز پنجگانہ، واجبات، سنت، نوافل کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتا رہوں گا. غیبت، چغلی، جھوٹ، دیگر فضولیات، بدی سے بچتا رہوں گا. وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، صلح کلی اور جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں سبھی سے سلام کلام آنا جانا نہ رکھیں گے. ہمیشہ مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہیں گے. الہی بحرمت راز و نیاز، عاصی گنہگار، شرمسار، امیدوار، رحمت پروردگار، فقیر سید شاہ حسان بن نور واسطی قادری رزاقی اسماعیلی زید بن حسینی کی باتوں دارت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی کا حرمت راز و نیاز سرکار مسولی واقف اسرار متشابہات التنزیل آلی نصب سید شاہ میر محمد اسماعیل واسطی قادری رزاقی زیدی الحسینی کی باتوں داشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی کا حرمت راز و نیاز پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ سیدنا محی الدین ابی محمد عبد القادر جیلانی غوث اعظم حسنی الحسینی کی باتوں داشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت امیر المومنین امام المتقین اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والنوائب شمس المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی باتوں داشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی بحرمت راز و نیاز جناب رسالت مآب سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. ہم نے سلسلۃ الذہب عالیہ قادریہ خانوادہ اسماعیلیہ مسولی شریف میں مرید ہوئے ہیں. الہی ہم سبھی کو پیران پیر روشن ضمیر سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلاموں میں مریدوں میں داخل فرمائے. کو چلو شہر مسولی شوال کی گیارہ کو چلو شہر مسولی شوال کی گیارہ کو چلو شہر مسولی ہے عرس مسولی چلو سب شہر مسولی شوال کی گیارہ کو چلو شہر مسولی ہے عرس مسولی چلو سب شہر مسولی بغداد کے آقا کا بغداد کے آقا کا بغداد کے آقا کا جہاں فیض ملا ہے یہ رنگ رضا
یہ رنگ رضا ہے لاکھائے خریدار کی صورت میں زمانہ لاکھائے خریدار کی صورت میں زمانہ لاکھائے خریدار کی صورت میں زمانہ قدموں میں کوئی ڈال دے دنیا کا خزانہ حسان کا دیوانہ حسان کا دیوانہ حسان کا دیوانہ حسان کا دیوانہ بکے گا نہ بکا ہے یہ رنگ رضا اللہ علیکا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مضى للہ داعی یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان التیاری حسبا یومن الارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم اور غوث اعظم بمنی بیسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جود خدا دین خدا دا مدد یا اللہ یا رحمان و یا رحیم دل مارا کو مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین مولا تبارک و تعالی اس محفل نور میں ہم سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبول فرما اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ طفیل اس محفل نور کو سجانے میں جن جن لوگوں نے جس طرح کی بھی خدمات پیش کی ہیں اے مولا ان سب کو سعادت اخروی عطا فرما دارین کی نعمتیں برکتیں عظمتیں رفتیں دولتوں اور عزتوں سے خوب خوب تر مالا مال فرما اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ طفیل مدرسہ حاضہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عروج عطا فرما جو بھی کام مدرسہ حاضہ کے رکے ہوئے مولا ان سب کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا جملہ فارغین کی عمروں میں برکت عطا فرما اے مولا ان سب کو عالم با عمل بنا اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ طفیل جملہ اساتذہ کرام کی عمروں میں کمائیوں میں خوب برکت عطا فرما بازوؤں میں خوب توانائی عطا فرما اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان سب کی جسمانی روحانی تکلیف پریشانی دور فرما دے رحمت و انوار کی بارش عطا فرما اے مولا ان سب کے کاروبار میں رزق میں صحت میں خوب برکتیں عطا فرما اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین قادری اسماعیلی صاحب اور اس منبر نور پر جتنے بھی علماء کرام حفاظ و قراء شورا اسلام موجود ہیں اے مولا ان سب کے علم و عمل میں کمال اور جمال میں بے پناہ برکتیں عطا فرما اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ طفیل ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے اے مولا ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما اے مولا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اے مولا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اے مولا ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ طفیل یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان میں سے جو علیل ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما اے مولا ان میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق کا انتظام عطا فرما اے مولا ان میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو مطیع و فرما بردار فرزند صالح عطا فرما اے مولا یہاں پہ جتنی بھی عورتیں حاضر ہیں ان سب کی جسمانی روحانی تکلیف پریشانی آسے مصیبت بلایات کو دور فرما دے رحمت و انوار کی بارش عطا فرما اے مولا ان کی شہزادیوں کو نصیبہ روشن فرما اچھے سے اچھے صحیح سنی العقیدہ رشتے عطا فرما اے مولا ان کے شوہروں کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما اے مولا ان کے شوہروں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ان کے والدین کی عمر دراز فرما اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ طفیل سابیہ بیگم کو مکمل شفاء کلی عطا فرما اے مولا یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان کے گھر والے اعزاء اقارب میں جو بھی لوگ علیل ہیں ان کو شفاء کاملہ اجلا عطا فرما اے مولا
اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دے، زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کو اپنے بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے مولا مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عروج عطا فرما، چاروں سمت مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما۔ اے مولا بالخصوص اس فقیر قادری سے جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے مولا ان سب کی جائز دعاؤں کو تو مستجاب کا درجہ عطا فرما۔ اے مولا بالخصوص سرکاران مسولی کرکات و اسکار سے ہم سب کو خوب خوب تر مالا مال فرما۔ اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب جب تک دنیا میں زندہ رہیں سرکار غوث اعظم کے غلام بن کے زندہ رہیں۔ اے مولا جب دنیا سے رخصت ہوں سرکار غوث اعظم کی غلامی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے مولا ہم سب کو اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راستہ بنا لے بھیا۔ مرحبا دستار کا مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے، مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے، مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان۔ میاں بولے آپ سننے میں آپ کو کنفیوز ہو گئے۔ ارے میاں بیٹھیے بیٹھے تشریف رکھیے، بیٹھے۔ نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اب کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، میرے خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، نہ ہے کسی کے بیٹے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن کے جیسے، نہ فاطمہ سی ماں ہے نہ پھر کوئی سبحان اللہ، نہ کوئی فاطمہ سی ماں ہے نہ پھر کوئی فاطمہ کے بعد، کہ غم و علم سے چھڑانے حضور آئے ہیں، نصیب بھی میرا جگانے حضور آئے ہیں، سبحان اللہ، حضور آئے ہیں، نصیب بھی میرا جگانے حضور آئے ہیں، نہیں ہے جس کا سہارا کوئی زمانے میں اسے گلے سے لگانے حضور آئے ہیں، سبحان اللہ۔ دینے جا رہا ہوں جن سے میری مراد صاحب رضا ہے، ان کے آنے سے قبل میں کچھ شعر کا نام سمجھتا ہوں کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ کیا بات ہے۔